سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزیدهم الا نفورا۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی چیزیں یہ تمہارے رب کی طرف سے حکمت کی باتوں میں سے ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بطور معبود شریک نہیں کرنا۔ اس صورت میں جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور ذلیل ہو گے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، تو کیا اپنے رب کے لیے تو تم نے منتخب کر لیے، چن لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے رکھے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم نے ایک بہت ہی سنگین بات کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس قرآن میں ہم نے مختلف اسالیب سے گھما پھرا کے بات اس لیے کی کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ان کی جو فرار ہے اس سے، جو ناگواری ہے، اسی میں اضافہ ہوا۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آپ انہیں بتائیں کہ اگر جیسے تم کہہ رہے ہو ایسے اور بھی کوئی اللہ کے معبود کے شریک ہوتے تو پھر تو کسی وقت وہ بھی چڑھائی کر دیتے عرش پر قبضہ کرنے کے لیے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور اللہ تو پاک اور برتر ہے ان گھٹیا صفات سے کہ جس سے یہ اسے متصف کر رہے ہیں، وہ تو عالی صفت ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی تو تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو ہے، اور زمین و آسمان۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اور ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا ہی بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک خفیہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دلوں پہ ہم پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور کانوں میں بھی ثقل ہو جاتا ہے کہ وہ سن نہیں پاتے۔
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور جب آپ قرآن پاک میں بیان کیے گئے توحید کے مضمون کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ بھاگتے ہیں وہاں سے ناگواری کے ساتھ اور بیزاری کے ساتھ۔ یہ جو احکامات بیان ہوئے پچھلی آیات میں، جن کا حوالہ سورۃ اعراف میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے، اور یہ تورات کے احکامات 10 ہیں۔ شریعت تو چونکہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ہی ہے، تو احکامات 10 جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ تورات کے علاوہ ہیں، اور ان کے دینے کی یہ صورت ہوئی کہ قوم کے 70 سرداروں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے، اس لیے کہ وہ عجیب و غریب لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ واقعی وہی ہوئی ہے اور یہ لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو ان کی موجودگی میں تاکہ ہو۔ اور پھر وہ سورہ اعراف میں واقعہ بھی آیا مکمل کہ ان کے ساتھ پھر وہاں پہ کیا ہوا، وہ جو صاحبان بنا دیا گیا پورے طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر، اور پھر ان سے عہد لیا گیا کہ تم ان چیزوں کو پورا کرو گے۔ پھر قرآن پاک میں یہاں پہ بھی اور سورہ اعراف میں بھی تذکرہ آیا، اور پھر اس تذکرے سے پہلے پچھلی صورت میں ان کا ایک اجمالی نقشہ بیان کیا گیا اس آیت میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اب ان باتوں کے بارے میں کہ جن کی اتنی تفصیل ہے تورات میں بھی اور پھر یہاں پہ بھی 2 دفعہ کہا کہ ذالک اشارہ ان احکامات کی طرف ہے جو پیچھے گزرے، جن میں اوامر بھی تھے اور نواہی بھی تھے، یعنی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ کہ یہ تو تمہارے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں ہیں جو وہی کی گئی ہیں۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت وہ ہے، یعنی وہ دانش ہے، وہ عقل ہے، وہ سوجھ بوجھ ہے کہ جس سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ آج میں یہ کام کر رہا ہوں، کل پرسوں 6 مہینے بعد، سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اگر اس کے اندر حکمت ہے تو وہ معمولی سے غور و فکر کے ساتھ اس صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ بات ہوگی۔ اب اللہ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں تو اس کو تو وہ تو الحکیم جل جلالہ، حکمت کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس نے کہا کہ رب کی طرف سے حکمت میں سے کچھ چیزیں یہ آپ کو دکھائی گئی ہیں، یعنی وہ چیز آدمی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے کہ جس کو اللہ کہے کہ یہ حکمت کی بات ہے، اس کو پلے باندھو۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب یہ احکامات جو ہیں یہ شروع بھی توحید کے مضمون سے ہوئے تھے، اور پھر آخر میں بھی توحید کی بات آ گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بطور معبود شریک نہیں کرنا، یعنی ان دونوں کے درمیان وہی حکم پہلے بھی ہے اور پیچھے بھی، ان کو محصور کر دیا گیا کہ یہ اصل چیز ہے، تم باقی احکامات جو اس کے شاخیں ہیں وہ دیکھو۔ آخر میں اس کا تذکرہ پھر کیا، اور یہ مضمون جو ہے، یہ اسلوب بیان جو ہے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ مومنون میں کچھ احکامات ہیں، مومنون کی صفات ہیں، مومنون کی صفات ہیں، ان کی صفات میں بات شروع بھی نماز سے ہوتی ہے، ختم بھی نماز سے ہوتی ہے، اور وہی مضمون سورہ معارج میں آیا کہ بات شروع بھی اس نماز سے ہوتی ہے اور ختم بھی نماز میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان شروع اور ختم والے حکم کو کا اعادہ کر کے اصل میں اس کی تاکید کرنا مقصود ہے کہ اس کے بغیر تو یہ سارے اندر جو کچھ اس کے اندر دیے گئے وہ ان کا بھی کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ بس یہاں پہ توحید کے مضمون کو دوبارہ لائے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ الہ یعنی معبود، بطور معبود تم کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، اور اگر ایسے کرو گے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں 2 دفعہ سورہ نساء میں یہ آیت کا ٹکڑا آیا کہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے
وہ اس گناہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، باقی وہ جسے چاہے معاف کر دے. اس نے اپنے لیے ایک قانون بنا رکھا ہے مہربانی کا، معاف کرنے کا، بخشش کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا گناؤنا جرم ہے کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا. پس بطور معبود کسی کو شریک کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتلقیٰ فی جہنم ملوما مدحورا، کہ اس صورت میں پھر جہنم میں تم ملومن یعنی ملامت زدہ ہو کے، ملامت اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی برا کام کیا اور اس کا خراب نتیجہ نکلا تو لوگ اسی کو ملامت کرتے ہیں. اب ایک آدمی اپنے ریوالور کو خود ٹیسٹ کر رہا ہے ادھر رکھ کے، تو اگر وہ مر گیا تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ اس نے کس نے کہا تھا کہ یہ کام کرو. یہ ملامت زدہ ہے. تو مدحورا یعنی ذلیل ہو کے. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، تو کیا تم نے اللہ کے لیے افاصفاکم بالبنین، اپنے لیے تم نے بیٹے رکھے، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹا ہو تو خوشی مناتے ہیں، اور پھر اللہ کے لیے اپنی طرف سے بیٹیاں ملائکہ میں سے منتخب کر دیں کہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کہا کہ یہ تم کتنی سنگین بات کرے. پہلے تو کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا خود شرک کی سب سے گناؤنی قسم ہے، اس لیے کہ بیٹا یا بیٹی وہ جس کا ہوتا ہے اس کے وجود کا حصہ ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے. تو اللہ کے وجود کو تم نے تقسیم کیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے کمزوری کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بیٹے کی ضرورت ہے کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا تو مجھے کون سنبھالے گا. یہ بنیادی تحریک اندر جس کی وجہ سے بیٹے کی خواہش ہوتی ہے. اب اللہ نے نہ بیمار ہونا ہے، نہ کمزور ہونا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے. اس کے اندر تو اس قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے. تو پھر اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق میرا کنبہ ہے. بس کہا کہ تم ایک بہت ہی سنگین بات کر رہے ہو، قولا عظیما، ایک بہت سنگین بات کر رہے ہو تم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کہا قرآن پاک میں تو ہم نے صرفنا، تصریف الریاح کہتے ہیں ہواؤں کے گمانے کو. صرف یصرف یعنی گما پھرا کے. اسی سے عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کا ایک شعبہ ہوتا ہے صرف. وہ صرف کیا ہے کہ آپ اس فعل یعنی فعل کے بارے میں جو علم ہے اس کو صرف کہتے ہیں، اور اس میں وہی فعل ہوتا ہے، آپ اس کو گھماتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس نے مارا، کبھی کہتے ہیں انہوں نے مارا، کبھی کہتے ہیں میں نے مارا، کبھی ہم نے مارا، تو نے مارا، تم نے مارا. تو یہ یعنی یہ ایک ہی مارنا جو ہے اس کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صرف. یعنی ایک ہی بات کو مختلف اسالیب سے بیان کیا جا رہا ہے. توحید کی بات کو کبھی اس کی ربوبیت کو سامنے رکھ کے توحید کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کی صفت تخلیق کو سامنے رکھ کے توحید کو بیان کیا جاتا ہے. تو اسی طرح مختلف طریقوں سے کہا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو، یعنی یہ بات تمہارے اندر کسی نہ کسی طرح چلی جائے، راسخ ہو جائے اندر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کے نتیجے کے طور پر تم تذکر حاصل کرو، تم یاد دہانی حاصل کرو. اس لیے کہ توحید کا مادہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر رکھا ہے. وہ اپنے اس واحد معبود کی تلاش میں ہے، لیکن ماحول کے اثرات سے اس کا جو براٹ اپ ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر جھانکنے سے قاصر ہے. بس یہ باہر سے اس کو وحی کے علم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ بات تھی تمہارے اندر، اور اگر ان پردوں کو ہٹائے تو اس سے محسوس ہوگا کہ یہ تو میرے اندر کی بات ہے، یہ تو میرے ہی دل کی آواز ہے. اس کو یاد دہانی کہتے ہیں. لیذکروا وما یزیدہم الا نفورا. بات تو اصل یہ تھی، لیکن اس نے بھی
ان کی بیزاری میں اضافہ کیا کہ یہ وہی بات، ایک ہی بات ہے، اسی کو بار بار کر رہے ہیں۔ اس بات کو بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے سوجھ بوجھ کی جو صلاحیت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ہر ایک کے ساتھ اس کی سطح پہ بات کی جاتی ہے تاکہ اس کو سمجھ آئے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اب انہیں گمانے پھرانے کی جو بات ہے ان میں سے ایک اسلوب توحید کو بیان کرنے کا یہ بھی ہوا، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ اگر جیسے تم دعویٰ کر رہے ہیں ایسے اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتے تو پھر شریک کا تو کام ہے کہ دوسرے کے حصے کے اوپر قبضہ کر لیں، تو پھر کوئی نہ کوئی وقت تو ایسا ہوتا کہ وہ عرش کی طرف بڑھتے تاکہ اس کے اوپر قبضہ کریں۔ جیسے وہ معبود ہے ویسے ہم بھی ہیں۔ کما یقولون اس لیے کہا جیسے تم کہتے ہو، جیسے یہ مشرکین کہتے ہیں، اس لیے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ معبود برحق ہے، لیکن یہ بھی اسی کی طرف سے عطا کیے گئے طاقت ان کے پاس بھی ہے۔ تو کہا جیسے تم کہتے ہو اگر وہ بھی شریک ہوتے تو پھر کسی نہ کسی دن تو وہ بڑھتے عرش کی جانب قبضہ کرنے کے لیے، اِلیٰ ذِی الْعَرْشِ سَبِیلًا، وہ راستہ پکڑتے ہیں عرش کی طرف۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، کہا وہ پاک ہے، سبحان وہ برتر و اعلیٰ ہے۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنا ہوتا ہے کہ جتنا بھی گہرا پانی ہو تیرنے والی چیز اوپر ہوتی ہے۔ مسبح عربی زبان میں سوئمنگ پول کو کہتے ہیں، کہ جو تیرنے کی جگہ ہے جہاں پہ پول بنا ہوا ہے، پانی ہے جہاں پہ، تو یہیں سے یہ لفظ یعنی تنزیہ کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ کو ان گھٹیا صفات سے برتر و اعلیٰ قرار دینا جو اس کی شایع نشان نہیں ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، بس اس کے ساتھ کسی کمزوری کو لاحق کرنا یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کی معبودیت کے خلاف ہے۔ کیسا معبود؟ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ سبحانہ وتعالی عما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں وہ اس سے برتر والا ہے، علوا کبیرا، اور اس کی جو عالی صفت ہے وہ بہت اونچی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہا اس کی تسبیح یعنی اس کو گھٹیا صفات سے پاک قرار دینے کی بات زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کر رہا ہے۔ اب یہ تسبیح ہمارے مفسرین کہتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تسبیح فعلی بھی ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا جس کو جس مدار میں رکھا وہ اس مدار میں ہے، اور وہ اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، یہ اس کی تسبیح ہے۔ انسان کی بھی اصل تسبیح، اس کی اصل حمد اور اس کی اصل تکبیر یہ ہے کہ اللہ کو برتر و اعلیٰ مان کے اس کی بات کو مانے، اپنی زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارے، یہ اس کی عملی تسبیح ہوگی، یعنی اپنے عمل سے اس نے ثابت کیا کہ میں اللہ کو سبحان برتر والا قرار دیتا ہوں۔ بس یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے وظیفے سے جو ان کے ذمہ لگایا گیا اس کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح بالفعل بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جب تسبیح کے ساتھ تحمید بھی آ جائے، حمد بھی آ جائے، جیسے یہاں پہ ہے یسبح بحمدہ، یعنی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، تو جس طرح تسبیح کلمہ تنزیہ ہے اس کو برتر و اعلیٰ قرار دینا ہے، تو تحمید اس کو ان صفات کے مطابق قرار دینا جو اس کے شایان شان ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ہے کہ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ اب جو رب العالمین ہے یہ اس کی شایع نشان ہے کہ اس نے پیدا کیا،
ہر جہان اس نے پیدا کیا، بس وہ اس کی ربوبیت کا بھی انتظام کر رہا ہے. تو یہ حمد ہو جاتی ہے. یعنی ایک طرف ان صفات سے اعلیٰ قرار دینا جو گھٹیا ہیں، جو کمزوری ظاہر ہوتی ہے جن سے، اور ان صفات کے مطابق قرار دینا جو اس کے شایان شان ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آگے تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی وہ تسبیح اپنے وظیفے سے جو اسے عطا کیا گیا، جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا، اس کے ذریعے سے کر رہی ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں. لوگ یعنی جو تسبیح کا حق ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ اس کو کمزوریوں کو اس کے ساتھ متصف کرتے ہیں، اس کی حمد نہیں کرتے، اس کی جو شایان شان جو صفات ہیں وہ بیان نہیں کرتے. تو وہ تو انہیں گرفت میں لے، وہ تو اس گناہ کو معاف نہ کرے، لیکن وہ بردبار ہے، وہ مہلت دیتا ہے. حلیم بردبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے، کہتا ہے میرے بندے ہیں، یہ میری مخلوق ہے، میں اس کو مزید مہلت دیتا ہوں کہ یہ جس وقت بھی راہ راست پہ آ گیا میں اس کی کا جو رجوع ہے، اس کی جو واپسی ہے اس کو قبول کروں گا. غفورا، وہ اس کے ساتھ غفور بھی ہے، یعنی وہ اس کے رجوع کو قبول کرتا ہے اور سابقہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. حلیما غفورا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اب توحید کے بعد ایمان کا دوسرا جو شعبہ ہے وہ آخرت پہ ایمان ہے. یہ آخرت پہ ایمان وہ چیز ہے کہ جو انسان کو یعنی اس کے لیے یہ ایک لگام ہے کہ جو اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، کہ اس کو مان خیال آ جاتا ہے کہ یہ کام تو میں کر رہا ہوں لیکن اس کا جواب کس طرح دوں گا، یہ تو ناجائز ہے. تو کہا جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے ان کے سامنے جب آپ انہی آیات کی تلاوت کریں جن میں حکمت بھی ہے، جن میں گما پھرا کے بات کو بیان کیا گیا، توحید کی بات کو مختلف دلائل کے ذریعے سے، لیکن وہ بات کو نہیں سمجھتے، تو حیرانگی کی بات تو ہے. یعنی اللہ کی بات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ابو لہب کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ اس بات کو ماننے کے لیے یعنی یہ کیسے ہو رہا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے جن کو یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں اور دوسرا انکار کر رہا ہو. ان کے لیے ہے یہ کہا کہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، ان کے اور تلاوت کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. پردہ بھی ایسا کہ جو خفیہ ہے، مستورہ، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، وہ پردہ نظر نہیں آتا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو کہا ان کے دلوں پہ ہم غلاف کر دیتے ہیں. اکنہ کنان کی جمع ہے، اور مکنون لفظ استعمال ہوتا ہے، مکنون یعنی جو چیز چھپی ہوئی، جس کو غلاف کے اندر ڈال دیا گیا. یہ جو کلی ہوتی ہے نا، اس کو بھی کنانہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر پورا پھول چھپا ہوا ہوتا ہے. تو کہا کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر غلاف ڈال دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی کہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ ہے، ان کو بات سمجھ آئی، یفقہوہ، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی ثقل ہے کہ ان کانوں کے ذریعے سے آدمی بات کو سنتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کو پروسیس کر کے بتاتا ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے. یعنی ماں نے کہا کہ مجھے دکان سے جا کے یہ چیز لا کے دو، ٹماٹر لا کے دو، کان سے سنا، دماغ میں آئی بات، تو مہن اس کو سارا خیال آیا کہ پہلے میں پیسے نکالوں، پھر میں جوتے پہنوں، پھر باہر جا کے تو میں یہ چیز لے کے آؤں جو ماں نے کہا ہے. لیکن اگر اس کو آواز آئی ہے لیکن اندر وہ کام نہیں ہو سکا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آواز آئی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں اسے سنا ہی نہیں.
کہتے ہیں نا جب آپ کی بات کو کوئی مانتا نہیں، آپ کہتے ہیں اس نے سنا ہی نہیں. کہ ان کی اذانوں میں بھی سکل ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، آواز ہی نہیں آتی ان کو. یہ گویا انہوں نے سنی انسنی کر دی، نہیں سنائی دیا ان کو. فی آذانہم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. کہا کہ جب آپ قرآن پاک میں خاص طور پہ توحید کو بیان کرتے ہیں، یعنی اپنی رب کو کی توحید کی صفت کو بیان کرتے ہیں، تو ان کی بیزاری میں اور اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈنڈوت کر کے آئے، کسی بت کے آگے جھک کے آئے، اس کا پرارتھنا کیا، تو یہ تو ان کے بالکل خلاف بات جا رہی ہے، تو ان کی بیزاری میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مضمون ایک اور خوبصورت طریقے سے آگے 24ویں پارے میں بھی بیان ہوا، جس میں کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کہ جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جب ان کے سامنے آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو ان کے دل بھیجتے ہیں، سکڑے جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اس مجلس میں، ہم تو کچھ اور کر کے آئے ہیں، ہم تو کسی اور کے نام کی دیگیں پکا کے آئے ہیں. تو یہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی پکنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اللہ کے نام کا کرو. تو یہ بھی ایک خاص مضمون ہے کہ وہ کہتا ہے کہ توحید کی بات کو سن کے دل سکڑتا ہے، ان کا دل ان کا بھیج جاتا ہے، ان کو وہ بیزاری، ان کی بیزاری میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک گویا ایک قسم کا ٹیسٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آخرت پہ ہمارا ایمان کتنا ہے، کہ دونوں جگہ بھی، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی آخرت پہ ایمان کی بات ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود